بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے 10th کلاس کے سلیبس میں 4 غزلیں شامل ہیں، اور اس میں پہلی غزل ہے حسرت موہانی کی۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے، اس میں بوائز ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ نظم جو ہے اس کا ہر شعر جو ہے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک شعر کو نکال دیا جائے تو دوسرے کے مطلب کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح باقی نظم جو ہے اس کا مطلب سمجھنے میں بھی مشکل پیش آئے گی، لیکن غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ حسرت موہانی کی غزل ہے، اس سے پہلے ہم حسرت موہانی کا تعارف جو ہیں یہ پڑھیں گے۔ حسرت موہانی 1875 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کی وفات ہو گئی۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت ان کا تخلص تھا۔ تخلص ہم پڑھ چکے ہیں، گرامر میں بھی ہم نے دیکھا کہ تخلص کسی شاعر کا وہ مختصر نام ہوتا ہے جو وہ اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں مقطع کے اندر۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ یو پی اسٹینڈس فور اتر پردیش، انڈیا کے اندر۔ اس کے ایک قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ باغیانہ تحریریں، باغی جو بغاوت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے کسی کی، تو جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے تحریریں لکھیں تو اس وجہ سے انہیں کیا کیا گیا، انہیں انگریز حکومت نے ان کا یہ جو رسالہ تھا اردو معلیٰ، اس کو بند کر دیا انہوں نے۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما ہیں۔ اب جب انگریزوں سے انہوں نے نافرمانی والی تحریریں لکھی جو ان کی نظر میں ان کی نافرمانی تھی انگریزوں کی، تو انہوں نے ان کا رسالہ جو تو بند کر دیا۔ حسرت موہانی جو ہیں تحریک آزادی، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں بڑے پیش تھے، اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، مصیبتیں، تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ برطانوی سامراج، برطانیہ انگلینڈ کو کہتے ہیں، انگلینڈ بھی کہتے ہیں اسے، یو کے یونائٹڈ کنگڈم بھی کہتے ہیں، برطانیہ بھی، اور اسی طرح انگلستان بھی کہتے ہیں اسے۔ تو جو سامراج، اسے انگلش میں کہتے ہیں امپیریلزم، تو یہ ایسی سوچ ہوتی ہے جس کے اندر ایسا نظام حکومت جس میں بادشاہت جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، اور اپنے اندر سلطنتیں جو ہیں ان کو ماتحت رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو شہنشاہی نظام حکومت کو برطانوی نظام سامراجی نظام جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ قید بامشقت ہوتی ہے کئی جب مجرم، کسی کو بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے تو اس حوالے سے جب اس کو کوئی سزا دی جاتی ہے تو ایک تو عام سزا ہے کہ جیل کے اندر قیدی پڑے ہیں، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اور بڑی سخت محنت اس سے کروائی جاتی ہے، اس سے محنت لی جاتی ہے، مشقت کروائی جاتی ہے اس سے۔ تو ان سے جو مشقت کروائی گئی، روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ اب تو مشینیں آ گئی ہیں گندم پیسنے کے لیے، گیہوں کہتے گندم کو، گندم پیسنے کے لیے، تو اس پرانے زمانے میں پتھر کی جو تھی وہ چکی ہوتی تھی، تو وہ ان سے کام کروایا جاتا تھا سارا دن 1 من۔ آج بھی اگر مشین میں بھی ٹائم لگتا ہے 1 من پیسنے کے لیے،
لیکن اس وقت جب ہاتھ سے پیسی جاتی تو کتنی محنت ہوتی، تو یہ تکلیف دہ سزا انہیں بھگتنا پڑی۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ طرفہ کہتے ہیں عجیب کو۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ لفظ ہے ٹکٹ، انگلش میں ٹکٹ، اردو میں ٹکٹ کہتے ہیں۔ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز، وہ ادارہ جو قانون بناتا ہے، کے رکن منتخب ہوئے۔ منتخب انتخاب کرنے والا، اور منتخب مفعول بن جاتا ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ بے پر زبر ہے، بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر جو ہے وہ تغزل ہے۔ تغزل جس کے اندر عشقیہ مضامین جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ دسترس ہوتا ہے مہارت رکھنا، تو انتقاد ادبیات لٹریچر کے اندر، یا لٹریری جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی رائٹنگز ہیں ان پر تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا۔ تو کرٹیسائز ہوتا ہے اس کی صرف یہ نہیں ہوتا اس کے اندر خامیاں نکالنا، اسی خامیوں، خوبیوں اور تمام طرح کے پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا اس کا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ایک لینگویج کو جو آدمی سمجھتا ہے، ظاہر ہے وہی آدمی جو ہے یہ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے، تشریح کی، اس کی تفصیل لکھی اس کی۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ ابھی ہم اگلی سلائیڈز میں ان کتابوں کے ٹائٹل پیجز جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ ہیں مولانا حسرت موہانی۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے انتخاب اردو معلیٰ، اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ کلیات حسرت موہانی، یہ کئی ادوار میں چھپا ہے، تو کئی ٹائٹلز میں جو ہے اس کے کئی ٹائٹلز بھی ہیں وہ بھی چینج ہوئے ہیں۔ تو ایک ٹائٹل جو ہے آپ کے سامنے میں نے یہ سلائیڈ میں دیا ہے، تذکرہ شعراء، شین پر پیش، عین پر زبرتی، شعراء۔ اس طرح مشاعروں ہے، مشاعرہ، مشاعرہ نہیں ہوتا۔ قید فرنگ ان کی اگلی کتاب ہے۔ مشاہدات زنداں، محاسن سخن، متروکات سخن، انتخاب سخن، دیوان حسرت موہانی، دیوان غالب، میں شرح دیوان غالب، یعنی دیوان غالب کی انہوں نے شرح تشریح کی ہے انہوں نے۔ غزل کا پہلا شعر ہے، پہلے میں پوری غزل پڑھتا ہوں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے آپ کے سامنے سلائیڈ میں۔
مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ مطلع میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، کئی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک غزل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم مطلع اور مقطع پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، مطلع کیسے بنتا ہے، مقطع کیسے بنتا ہے۔ تو مطلع میں عام طور پر یہ لکھا گیا ہوتا ہے کتابوں میں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ یہ پہلا شعر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب آپ کے سامنے ہوگی، اگر آپ غور کریں غزل پر تو دونوں مصرے دیکھیں، پہلے شعر کو چھوڑ دیں اور باقی دونوں مصرے باقی اشعار دیکھیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ ان اشعار میں دیکھیں پہلا مصرع اور دوسرا مصرع صرف دوسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف ہے۔ دوسرے شعر کا ہے صبا ہو گئی ہے، پہلے میں دیار وفا کا ہے۔ اسی طرح تیسرے شعر میں دوسرے مصرے میں ہے خطا ہو گئی ہے، چوتھے میں ہے کیا ہو گئی ہے، پانچویں میں ہے ابتدا ہو گئی ہے۔ جبکہ انہی شعروں کے آپ پہلے مصروں کو دیکھیں گے تو یہاں پر قافیہ اور ردیف نہیں ہے، صرف دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہے۔ لیکن یہ پہلا شعر جو آپ کے سامنے ڈسپلے پر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں دیکھیں دونوں میں قافیہ اور ردیف ہے، دونوں میں قافیہ اور ردیف پایا جا رہا ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ دیکھیں پہلے مصرے میں ہے فضا اور رہنما، یہ اور اس طرح ہو گئی ہے ردیف، ہو گئی ہے پہلے میں قافیے، یہ فضا رہنما قوافی ہیں، اور ہو گئی ہے یہ ردیف ہے۔ تو غزل کا وہ شعر جس کے اندر دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پائی جائے، ایک میں نہیں، باقی شعروں میں ایک میں ہوتی ہے، تو اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پائے جائے وہ مطلع ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ پہلا شعر ہی ہوتا ہے، لیکن کئی غزلوں میں شاعروں نے مطلع بعد میں بھی لکھا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ پہلا شعر ہی ہوتا ہے یہ بات غلط ہے۔ شعر ہے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس کا مفہوم میں نے نیچے لکھا ہے، اے میرے محبوب تجھے پانے کی خواہش کو میں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس لیے ہر تکلیف میرے لیے سکون میں اضافے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ انسان جب محبت کے سفر پر نکلتا ہے تو راستے میں اس کو تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہی تکالیف اور مصیبتیں محبت کے سفر میں جو اس کو درپیش آتی ہیں، یہی محبت کے سفر میں اس کے لیے رہنما بن جاتی ہیں۔ اس شعر کو اگر ہم عشق حقیقی پر لگائیں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو عشق حقیقی میں جب ہم اس کو لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے محبت جو ہے وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی کا ہم سفر طے کر رہے ہوں، تو دونوں میں مصیبتیں جو ہیں وہ درپیش انسان کو آتی ہیں۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو مصیبتیں جو درپیش آتی ہیں، انسان چونکہ ایک جذبہ محبت کے لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکلتا ہے، تو جب وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے کہ اس کو تکالیف اور مصیبتیں جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں۔ انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کے دعوے میں لازمی بات ہے اسے مصیبتیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اگر عشق سچا ہو تو عاشق مصیبتوں اور مشکلات سے پھر گھبراتا نہیں ہے، اس کو یہ مصیبتیں جو ہیں لطف دیتی ہیں۔ حضرت معانی جو ہیں وہ ہمیں اس مطلع کے اندر جو ہے اسی لطیف نقطے کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ محبوب سے مراد جب حقیقی محبوب لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیتے ہیں، تو اس سے مضمون کے اندر ایک آرائش اور بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو
عشق حقیقی میں اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ راستہ جو ہے یہ پھولوں کا راستہ ہے تو یہ غلط بات ہے، اس پہ مصیبتیں جو ہیں اسے آئیں گی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی، وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، ان پر بھی مصیبتیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ عشق کے حقیقی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب آدمی ہیں، سب سے محبوب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، سب سے پیارے انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دنیا میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں۔ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو ان کا مالک جو تھا، ان کو آقا جو تھا، ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کو مارتا، ان پر سختی کرتا، ان کو سزا دیتا، لیکن وہ احد اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا نام پکارتے رہتے۔ ایک عام بات یہ ہے کہ عام کامن سینس یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ چلو یار تم ان سے بچنے کے لیے اپنی جان چھڑا لو، نہ کہو، تکلیف سے بچ جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں؟ یہی تکلیف اور محبت جو ہے، جب اس کا جذبہ سچا ہو، جذبہ صادق ہو، تو یہی تکلیف اور محبت جو ہے انسان کو سکون اور آرام دیتی ہے۔ اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن یہی تکلیف جو ہے یہ جو ہے یہ سکون کا باعث جو ہے یہ بن جاتی ہے۔ تو عشق کا جذبہ اگر سچا ہو تو راہ وفا میں، راہ محبت میں، راہ عشق میں آنے والی تکالیف جو ہیں یہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بننے کے بجائے اس کو سکون اور آرام دیتی ہیں، اور انسان اپنی اس محبت میں اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ یہاں آپ یہ تشریح کرتے ہوئے یہ اشعار جو ہیں یہ لکھ سکتے ہیں: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ یہ اشعار جو ہیں، یہ شعر جو ہے اگر آپ کتاب میں دیکھیں کئی طرح سے تھوڑا سا نا مختلف بدل کر ملتا ہے، لیکن یہ شعر بالکل ٹھیک ہے، یہ میں نے کلیات سے دیکھ کر لکھا ہے، اس کو اسی طرح سے یاد کیجیے کیونکہ یہ مشہور شعر ہے کہ کئی کتابوں میں یہ آگے پیچھے ترتیب سے، الفاظ کی ترتیب سے لکھا، وہ غلط ہے وہ۔ تو رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں، نون کا نقطہ بھی یہاں نہیں لگانا۔ پھر اگلا شعر ہے اقبال کا جو آپ اسی شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں: جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ یہ کمپوزنگ میں جاپان لکھا گیا، غلطی میں یہ غلط ہے، جفا ہے، جیم فی الف۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو عاشق لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ محبت کا لطف بھی تب بھی ہے کہ جب اس میں تکالیف آتی ہیں انسان کو۔ تو اس کا حضرت معانی کا آپ نے تعارف اچھی طرح پڑھ لینا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیتھ وغیرہ کو یاد کر لینا، اس میں تعارف میں آنے والی چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اسی طرح سے بھی یہ پہلے شعر کی تشریح بھی اس کو یاد کر لیں۔ فی امان اللہ۔